اگر کچھ تھوڑا سا بولتے رہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ سمجھ آ رہے ہیں، اگر نہیں بولے تو پھر شاید مجھے سمجھ آئے کہ پتہ نہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی. تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بعض اوقات مجمع ہے، اچھے خاص تعلیم یافتہ ہیں، تو ساتھ ساتھ بولتے رہے کچھ نہ کچھ تاکہ پتہ چلتے رہے. تو نباتات کس کے کام آئے؟ حیوانات کی. یہاں تک سارے متفق ہیں تو کوئی بات ٹھیک ہے، یہی سلسلہ ہے. لیکن کیوں ہی ہم کہتے ہیں کہ اس حیوانوں کو ذبح ہونا چاہیے انسانوں کے لیے. تو یہاں پر درمیان میں انجمنیں آ جاتی ہیں، حقوق کے حیوانات کی انجمنیں، وہ کہتی ہیں ظلم. کیوں ظلم ہے؟ کہ جناب آپ ذبح کرتے ہیں حیوان کو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بلبلاتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ، لہذا بند کریں یہ بات. حیوان ذبح نہیں ہونا چاہیے، ان کو قربان نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے. اچھا یہ ظلم ہے؟ ہاں یہ ظلم ہے. تو ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ تو جو جواب دیں گے وہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ. وہ کہیں گے کہ ظلم کی بنیاد یہ ہے کہ احساس اذیت ہے، کہ ان کو اذیت ہوتی ہے، حیوانات کو اذیت ہوتی ہے، پھر بلاتے ہیں، لہٰذا یہ ظلم ہے. اور چونکہ نباتات اور زمین جمادات ان میں احساس اذیت نہیں ہے، لہذا ظلم نہیں. اچھا تو اگر ظلم کی یہ بنیاد ہے کہ احساس اذیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوش و حواس کے عالم میں آپریشن کر دے تو یہ تو ظلم ہے. اگر ڈاکٹر جو ہے ہوش و حواس کے عالم میں، مریض ہوش و حواس میں اس کا آپریشن کر دے تو یہ ظلم ہے. اور اگر قاتل مقتول کو وہ دوائی پلا کر یا بےہوشی کا ٹیکا لگا کر، یعنی اس کو بے ہوش کر کے اس کو قتل کر دے تو یہ ظلم نہیں، اس لیے اس کو آپ احساس اذیت ہوا نہیں، اس کو تکلیف ہوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون تعزیرات میں تبدیلی کیجیے. جو جرم کے قوانین ہیں جو سزا دیتے ہیں آپ اس میں تبدیلی کر دیجیے. لیکن کوئی نہیں مانے گا یہ، اس لیے کہ سب کہیں گے کہ جناب مریض کے ہوش و حواس کی یہاں شرط نہیں ہے، قاتل کے ہوش و حواس کی شرط ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس نے قتل کیا کیا وہ ہوش و حواس میں تھا. تو مریض کو نہیں کوئی دیکھتا، قاتل کو دیکھا جاتا ہے یا ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ ہوش و حواس میں تھا یا نہیں. تو ٹھیک ہے، زمین کو احساس اذیت نہ ہو، نباتات کو احساس اذیت نہ ہو. آپ کو تو ہے، آپ کو تو شعور ہے، آپ کو تو عقل ہے، کیوں ظلم کرتے ہیں؟ مت توڑیے پھول، مت چلائیے حل. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ پھولوں کو جلا وطن کریں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ درختوں پر آرا چلائیں؟ تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو بات شعور ہے. تو اس وقت تک تو یہ بات ٹھیک تھی جب کہا جاتا تھا سائنس نے ترقی نہیں. اب جب سائنس نے ترقی کر لی تو اب تو سائنس بتاتی ہے کہ نباتات جو ہیں ان میں بھی حساسیت ہوتی ہے. بعض پودے ایسے ہیں جو کہ جن سے رونے کی آواز سنے گی، ہنسنے کی آواز نہیں سنے گی، رونے کی آواز سنے گی. تو رونا تو زندگی کی علامت، تو رونے کی آواز سنے گی. بعض پودے ایسے ہیں جو کہ ان کو اگر بس کیا جائے تو وہ سمٹ جاتے ہیں، یا بعض پودے رہتے ہیں گر جاتے ہیں. تو پودوں میں بھی، اور عبادت میں سائنسدان جو ہیں وہ خود پودوں کو سانس لیتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ان میں بھی وہ شعور ہے. تو قرآن نے پہلے کہہ دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تسبیح شعور سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ زمین و آسمان اور ہر چیز میں شعور ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ان میں تو شعور ہے. ہر چیز میں شعور ہے، ہر ایک اپنی منزل اور مرتبے کے مطابق. اس وقت تک جب تک سائنس نہیں کہا تھا اس وقت تک وہ آپ کی کہہ سکتے تھے
کہ اس میں اذیت نہیں ہے، لیکن جب اب ثابت ہو گیا اب نہ کیجیے یہ کام، مت لیجیے سانس، اس لیے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ہر سانس میں کروڑوں زیرو ایک سانس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جب خوردبین نہیں تھی اس وقت آپ کہہ سکتے، اب جب خوردبین ہے تو پانی میں ذرا دیکھیے، پانی کے ایک گھونٹ میں سینکڑوں زیرو ہیں، ہوا میں کتنے زیرو ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے ایک سانس کی نظر ہزاروں زیرو ہو جاتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو کتنے زیروؤں کو پی جاتا ہے۔ تو بس اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تکلیف گوارا نہیں ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی زیرو پر نہیں چاہتے کہ وہ اعلیٰ نسل کے لیے قربان ہو، پھر مت کیجیے کام، نہ لیجیے سانس، نہ کھائیے کھانا، اس لیے کہ آپ کا تو فلسفہ یہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا تو یہ بات مانیے یا میرے ساتھ آئیے، اس اصول کے قائل ہو جائیے کہ اس کائنات کا سسٹم اور نظام ہی اس طرح ہے کہ ہر ناقص کامل کے کام آئے۔ اگر ناقص کامل کے کام آئے گا تو در حقیقت اس ناقص کی بقا ہے، فنا نہیں، وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ نسل کے لیے، اعلیٰ نو کے لیے قربانی دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے تو یہ ہر ناقص جو ہے وہ کامل کے کام آتا ہے، لہذا نباتات حیوانات کے کام آئیں تو وہ بعض پودے ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، وہ انسان کے حیوان کے کام نہیں آتے۔ اگر کوئی انسان اور حیوان ان پودوں کو کھا لے تو زہریلے مر جائے، لہذا ہر پودا اس قابل نہیں ہے کہ حیوان اور انسان کے کام آئے، جس طریقے سے ہر زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نباتات اگے۔ بعض زمینیں ایسی بنجر ہیں کہ اگر ان میں بیج بویا جائے تو بیج جل کے راکھ ہو جاتا ہے، بیج اگتا ہی۔ تو جس طریقے سے ہر زمین اس قابل نہیں ہے کہ وہ نباتات کے کام آئے، اس طریقے سے ہر نباتات، ہر پودا اس قابل نہیں ہے کہ وہ حیوان اور انسان کے کام آئے، اسی طریقے سے ہر حیوان اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ ماشاءاللہ بعض حیوان ہیں کہ جو انسان کے لیے حرام ہے، کچھ حلال گوشت ہیں، کچھ حرام ہے۔ اب ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جو جسم کے لیے ضرورت رکھنے چیزیں وہ تو تجربے سے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو روح کے لیے ضرورت رکھتی ہے وہ کون بتائے؟ بسم اللہ۔ تو روح کے لیے وہی بتائے گا جو روح کا مزاج شناس ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو روح کی مزاج شناس ہے شریعت۔ شریعت نے بتایا کہ فلاں جانور آپ کے لیے حلال ہے، فلاں حیوان آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اب دیکھیے یہ حرام اور حلال جو ہے یہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ تو اب خود اس حیوان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بھی ایک خاص طریقہ کار کے تحت ذبح کیا جائے تو حلال ہے، وائلا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ گوشت سمجھے بھیڑ اور بکری حلال ہے، لیکن اگر اس کو اس خاص طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو حلال تھا لیکن حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت استعمال سے اثر بدل جاتا ہے۔ وہی بادام ہے، اگر آپ بادام مسلم کھائیں تو اس کا اثر کچھ اور ہے، اس کو پیس کر کھائیں اس کا اثر اور ہے، اس کو بھگو کر کھائیں اس کا اثر اور ہے، جتنا باریک پیسیں گے اس کا اثر اور ہے۔